بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النمل مکیۃ۔ اس سورت کا نام نمل ہے۔ نمل کا معنی چیونٹی ہوتا ہے، کیونکہ اس سورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں چیونٹی کا واقعہ آیا ہے، چیونٹی کا ذکر آیا ہے، تو اس نسبت سے سورت کا نام سورۃ النمل رکھا گیا ہے۔ چونکہ یہ سورت بھی مکی ہے تو بنیادی مضامین وہی ہوں گے، توحید، رسالت اور آخرت۔ البتہ یہاں کچھ انداز بدل دیا گیا ہے۔ سورت کی جو شروع والی آیات ہیں، پہلا رکوع آیت نمبر 6 تک، یعنی پہلی 6 آیات، ان 6 آیات میں بنیادی طور پر 2 باتیں ہیں۔ پہلی، قرآن پاک کے نزول کا مقصد، جو پہلے بھی کئی بار تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ گزر چکا ہے، اور دوسرے نمبر پر منکرین قرآن یعنی مشرکین مکہ جو قرآن کا انکار کر رہے تھے اور اس کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے تھے، ان کے انکار کی وجہ کو بیان کیا ہے، اور تیسری بات ان کے اخروی انجام کو بیان کیا ہے۔ پہلی بات پہلی 3 آیات میں ہے، فرمایا کہ تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ پہلے تو قرآن کے بارے میں وہی عام اعلان جو اکثر صورتوں کے شروع میں گزرا ہے کہ یہ قرآن کی آیات ہیں جو کہ واضح کتاب ہے۔ واضح کتاب کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی ابہام، ایسی مغلق اور مشکل باتیں نہیں ہیں کہ کوئی عام آدمی اس کے احکام کو نہ سمجھ سکے، بلکہ اس کے احکام اتنے واضح ہیں، اس کے احکام اتنے واضح ہیں کہ ہر بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے، چاہے پڑھا ہوا ہو یا پڑھا ہوا نہ ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، اس کے احکام کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ لوگ اس کا غلط مفہوم لیتے ہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک بڑی واضح کتاب ہے، بڑی واضح کتاب ہے، تو لوگ اس سے یہ مفہوم لیتے ہیں کہ ہر ایرا غیرہ اس کو پڑھ اور سمجھ سکتا ہے۔ یہاں کتاب سے واضح ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عربی الفاظ یا عربی عبارت، فصاحت، بلاغت اور اس کے معنوں کی جو گہرائی ہے اس تک بھی ہر بندہ پہنچ سکتا ہے، یہ مفہوم اس کا نہیں، بلکہ قرآن کے ذریعے توحید، شرک یا عبادات سے متعلق جو عملی احکام ہیں بندوں کے لیے جو بیان کیے گئے یا جو مثالیں سمجھانے کے لیے لائی گئی ہیں، وہ احکام، مسائل اور احکام، عقائد، نظریات جو قرآن اپنے اندر لیے ہوئے ہے، وہ ایسے مشکل نہیں ہے کہ لوگ ان کو سمجھ نہ سکیں۔ آپ نے دیکھا اور پڑھا ہے کہ جتنے بھی عقائد اور نظریات یا ان کو سمجھانے کے لیے مثالیں لائی گئی ہیں توحید اور شرک کو بیان کرنے کے لیے، وہ اتنی آسان ہے کہ عام آدمی کے سامنے بھی بیان کرے تو وہ سمجھ جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور عبادات سے متعلق جو احکام ہے وہ بھی عام آدمی سمجھ سکتا ہے جب اس کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ ہاں، بیان کرنے والا خود اس کی گہرائیوں سے واقف ہو، اس کے لیے ظاہر ہے بہت سارے دوسرے علوم کی ضرورت ہے، خاص کر قرآن عربی میں ہے تو اس کے لیے عربی گرامر اور لغت سے واقف ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ قرآن فصیح اور بلیغ ہے تو فصاحت اور بلاغت کے معیار کو جاننا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو قرآن کے اندر جتنے باقی دوسرے علوم کو قرآن کے الفاظ سمجھنے کے لیے، اس کے معنی کی گہرائی سمجھنے کے لیے جتنے علوم کی ضرورت پڑتی ہے وہ تو الگ سے ضرورت پڑے گی، اور اس کے لیے مہارت تامہ کا ہونا ضروری ہے، لیکن عام آدمی کے سامنے جب احکام اور عقائد بیان کیے جائیں گے تو عام آدمی کے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یہ ہے کہ کتاب مبین ہے، واضح کتاب ہے، کھلی ہوئی صاف باتیں کی گئی ہیں، کسی بات کے اندر پیچیدگی اور اجمال باقی نہیں رکھا گیا۔ اور اگلی آیت میں مقصد بیان کیا کہ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، کہ قرآن پاک کیوں نازل کیا گیا؟
فرمایا دو مقاصد ہیں، ایک تو ہے رہنمائی کہ انسانوں کی رہنمائی کی جائے کہ دنیا کی اس زندگی میں کن اصول کے تحت تم نے زندگی گزارنی ہے، اور دوسرے نمبر پر بشریٰ للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے پھر بشارت ہے۔ بھی جب ہدایت ہے، رہنما کتاب ہے، تو رہنمائی پانے والے لوگ وہ مومنین ہوں گے، اور جو اس سے رہنمائی نہیں پائیں گے وہ گمراہ ہوں گے، ایمان سے ہٹے ہوئے ہوں گے۔ تو جو مومنین ہیں پھر قرآن ان کے لیے بشارت بھی ہے کہ ان کو خوشخبری دیتا ہے کہ تم ایمان لائے ہو تو دنیا کی زندگی میں تم کامیاب رہو گے، لہذا اخروی زندگی میں تمہارے لیے آسانیاں ہوں گی اور جنت کی نعمتیں ہوں گی۔ تو قرآن کے دو ہی بڑے مقصد ہیں، رہنمائی کرنا، اور پھر اس رہنمائی کو لے کر جو ایمان لے آئے گا، اس رہنمائی کے اوپر عمل پیرا ہوگا، تو اس کے لیے قرآن میں کیا ہے؟ خوشخبری اور بشارت ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، ایمان والوں کی تین صفات بیان کی ہیں کہ ایمان والے کون ہیں، جنہیں یہاں مومنین کہا گیا ہے وہ کون ہیں۔ ایمان کی تعریف ذہن میں رکھیے کہ ایمان کہتے ہیں کہ جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اس سب کو دل سے سچا ماننا، اس سب کو دل سے۔ اب جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اس کو اگر تقسیم کریں تو اس کے دو بڑے حصے بنتے ہیں، دو بڑے حصے بنتے ہیں، اور ان میں بھی اگر اختصار کریں یا ان میں تھوڑی تفصیل کریں تو تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک حصہ ہے عبادات کا، ایک حصہ ہے عبادات، پھر دو طرح کی ہیں، مالی اور بدنی، مالی اور بدنی، اور تیسری چیز رہ جاتی ہے آخرت۔ قرآن نے جن چیزوں پر زور دیا ہے ایمان والوں کی وہی علامات اور صفات اور پہچان بتائی گئی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اب نماز بدنی عبادت ہے، اور بدنی عبادت سے مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم عطا کیا ہے، اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے بدنی عبادات بندے پر کیا ہے؟ لازم۔ اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ دوسری صفت ہے، اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور مالی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ہے جو اللہ نے مال کی صورت میں بندے کو دی ہے۔ بھئی بندے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اس کا رزق بھی بھیجا ہے، تو بندے کو جسم بھی عطا ہوا یہ الگ نعمت ہے، مال عطا ہوا یہ دوسری نعمت ہے، اور ان دونوں کا شکر ادا کرنے کے لیے بدنی اور مالی عبادات کیا کی گئی ہیں؟ لازم۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایمان والے صرف یہ دو عبادتیں کرتے ہیں، نماز اور زکوٰۃ، بلکہ نماز اور زکوٰۃ یہ عبادات میں سب سے اہم عبادات ہیں۔ بھئی جتنی بھی بدنی عبادات ہیں ان میں سب سے اہم کیا ہے؟ نماز ہے۔ جتنی بھی مالی عبادات ہیں ان میں سب سے اہم کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ تو باقی ساری اس کے اندر کیا ہے؟ داخل۔ تو گویا شریعت کے تمام احکام پر وہ کیا کرتا ہے؟ عمل پیرا رہتا ہے۔ اور تیسری بات کہ وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے، کیونکہ آخرت پر یقین کیے بغیر کوئی بھی بندہ اپنے اعمال کو دنیا میں سدھار نہیں سکتا۔ بھئی جس بندے کا یقین ہے کہ یہ میری زندگی محدود وقت کے لیے ہے، مر کر آخرت میں منتقل ہونا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے، تو وہی اپنے اعمال کی چھان بین کرے گا، وہی سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے گا کہ چونکہ میں نے آخرت میں منتقل ہونا ہے۔ آپ اس کی مثال یوں لے لیں کہ ایک آدمی جو جوان ہے، جوانی میں اس کو یہ احساس ہے کہ ایک دن میں نے بوڑھے ہو جانا ہے، تب میں کما نہیں سکوں گا، میرے اندر طاقت ختم ہو جائے گی، تو ظاہر ہے وہ جوانی میں کچھ نہ کچھ اپنے پاس جمع پونجی اپنی کمائی کو بچا کر رکھے گا، ایسے اسباب جمع کرنے کی کوشش کرے گا، چلو بڑھاپے میں کام نہ کرنا پڑے، محنت اور مشقت نہ اٹھانی پڑے، اس لیے کہ تب ہو نہیں سکے گی۔ تو یہاں ایسے ہی ہے کہ جس کو آخرت کا یقین ہے تو وہ دنیا میں اپنے اعمال کو ہر وقت کیا کرتا رہے گا؟ ٹٹولتا رہے گا، ان کی تحقیق اور تفتیش کرتا رہے گا کہ میرے عقائد، نظریات، میرے اعمال ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، میرے اعمال کیسے جا رہے ہیں، کیونکہ آخرت میں جانا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے۔ تو اس لیے ان تین چیزوں کو خاص طور پر بطور علامت کے بیان کیا کہ ایمان والے جو ہیں وہ بدنی عبادات بھی ادا کرتے ہیں، مالی عبادات بھی ادا کرتے ہیں، اور آخرت پر بھی ان کا یقین کیا ہوتا ہے؟ پختہ ہوتا ہے۔ اگر یہ بنیادی تین چیزیں پائی جائیں تو پورا دین سیدھا ہو جاتا ہے، پورے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان والوں کی بڑی یہ علامات تین بیان کی گئی۔
ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون۔ اب آخری 3 آیات میں منکرین قرآن، مشرکین مکہ کے انکار کی وجہ بیان کی ہے اور ان کا انجام بیان کیا ہے کہ مشرکین مکہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون۔ یہ بات پہلے بھی گزری ہے کچھ تفصیل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین کے جو اعمال ہیں، جو ان کے عقائد اور نظریات ہیں، یہ ان کے سامنے ہم نے ایسے مزین کر دیے ہیں کہ یہ اپنے اعمال میں ایسے کھوئے ہوئے رہتے ہیں کہ انہیں اپنی بات، اپنا عمل، اپنا راستہ غلط لگتا ہی نہیں ہے۔ اپنے اعمال غلط ہے، ظاہر ہے جس بندے کا وام و گمان بھی نہ جائے اس طرف کہ میں جس راستے پر جا رہا ہوں یہ کیا ہے، غلط ہے، تو وہ راستہ کیوں بدلے گا؟ وہ اپنے اعمال کیوں بدلے گا؟ وہ اپنے نظریات کیوں بدلے گا؟ اب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے سامنے یہ اعمال ایسے ہی مزین کر دیے کہ اللہ کا مقصد ہی ان کو روکنا ہے تاکہ وہ انکار پر ہی جمے رہیں، بلکہ یہاں اس ضابطے کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ ان کا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ آخرت پر یقین، ظاہر ہے جب آخرت پر یقین نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، تو جن اعمال پر وہ چل رہے ہیں، جن نظریات پر وہ چل رہے ہیں، ان کے اوپر نظر ثانی کرنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہوتے۔ وہ تیار ہی کیوں؟ اس لیے کہ اپنے اعمال کے صحیح یا غلط ہونے کے بارے میں، یا ان کے بارے میں جستجو کرنا، کوشش کرنا، فکر مند ہونا کہ میرا عمل غلط ہے یا صحیح ہے، میرا نظریہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ تبھی ہو سکتا ہے جب بندے کو پتہ ہو، یقین ہو کہ میں نے آخرت میں اس کا حساب و کتاب دینا ہے، جو کچھ آج کر رہا ہوں اس کا میں نے اللہ کے سامنے کیا دینا ہے، حساب۔ اب مشرکین مکہ کی حالت تو یہ تھی کہ وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے نہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اور نہ ہی کسی چیز کا کیا دینا ہے، حساب و کتاب۔ ظاہر ہے جس کا نظریہ یہ ہو کہ دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب ہی نہیں ہے، تو وہ اپنے نظریات کو کیوں ٹٹولے گا، وہ اپنے اعمال کو کیوں ٹٹولے گا؟ نظریہ یہ ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میں نے حساب نہیں دینا اس کا، تو ظاہر ہے وہ اپنی موج مستی میں غرق رہے گا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے سامنے ان کے اعمال کیا ہو گئے، مزین۔ کیسے مزین ہو گئے؟ کہ وہ آخرت کو تو مانتے نہیں ہیں، ان کا یقین ہے کہ ہم نے اعمال کا حساب و کتاب تو دینا ہی، لہذا جو مرضی نظریہ اپنا لو، ہم آزاد ہیں نظریہ اپنانے میں، عمل کرنے میں ہم کیا ہیں، آزاد ہیں، لہذا ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہی ٹھیک ہے، جو ہمارا نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، یہی بالکل کیا ہے، درست ہے۔ تو ظاہر ہے ایسا بندے کو ایمان لانے کی توفیق کیسے ہو؟ تو وہ تو یہی کہے گا کہ مجھے کوئی ایمان لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اعمال کا حساب و کتاب دینا نہیں ہے، لہذا جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ اسی گمنڈ میں رہتا ہے کہ ساری دنیا میں مجھ سے بہتر عمل کوئی کر ہی نہیں رہا، مجھ سے بہتر نظریہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسے انجام کی فکر ہی نہیں ہے، اسے انجام کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے مشرکین مکہ قرآن کا انکار کیے جا رہے۔ آگے ان کا انجام بیان کیا ہے، فرمایا کہ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون۔ ایسے ہی لوگ جیسے یہ مشرکین مکہ انکار پر اڑے ہوئے ہیں کہ قرآن کو نہیں مان رہے، ہدایت کو نہیں اپنا رہے، فرمایا ایسے لوگوں کا عذاب بہت برا ہے، آخرت میں یہ لوگ سب سے زیادہ نقصان اور خسارے میں ہوں گے۔ بھئی ایک بندے کو پتہ ہے کہ مجھے سزا ہونی ہے، وہ باوجود کوشش کے اس سے کوئی اوپر نیچے ہو جاتا ہے عمل، تو اسے اگر آخرت میں سزا ہو جائے تو اس کے لیے یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہوگی، اس کے لیے یہ کوئی انوکھی بات۔ ایک بندے کا یقین یہ ہے کہ نہ آخرت ہے نہ میں نے اپنے عمل کا حساب دینا ہے، تو ظاہر ہے وہ سارے اعمال ہی الٹے کرتا چلا جائے، اور اچانک اسے جھٹکا لگے کہ دیکھے آخرت میں عدالت لگی ہوئی ہے اور آنکھیں کھلیں اور انہی اعمال کا حساب دینا پڑ رہا ہے جن کے بارے میں نظریہ یہ تھا کہ ان اعمال کا کوئی حساب نہیں دینا، تو اس کے لیے یہ اچانک لگنے والا جھٹکا جو ہے اس کے لیے بہت خطرناک ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ سب سے زیادہ خسارے میں یہی لوگ ہوں، سب سے زیادہ خسارے میں یہی لوگ ہوں گے۔ بھئی ایک بندہ اس روڈ کے اوپر جا رہا ہے اور اس کا یقین ہے پورے اعتماد کے ساتھ کہ میں جس روڈ کے اوپر چل رہا ہوں یہ اسلام آباد جاتا ہے سیدھا، یہ کیا ہے، اسلام آباد جاتا ہے، لیکن رستے کے اینڈ پہ اسے معلوم ہو یہ تو لاہور ہے، یہ تو کیا ہے، لاہور ہے۔ اتنا لمبا سفر کر کے جائے اور خرچ کر کے بھی جائے تو کتنا افسوس ہوگا، سب سے زیادہ افسوس اسی کو ہوگا
ایک بندے کو یہ یقین ہے کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں یہ تو البتہ اسلام آباد نہیں جاتا، ہاں اس سے آگے ممکن ہے مجھے کوئی ایسا راستہ مل جائے جو اسلام آباد چلا جائے۔ اب ظاہر ہے وہ 605 میں ہے، اسے یقین نہیں ہے کہ میں اسلام آباد ہی جا رہا ہوں، ہاں البتہ آگے جا کر اس کے ذہن میں یہ ہے کہ ممکن ہے مجھے راستہ مل جائے۔ تو اب آگے جب پہنچتا ہے تو اس کے سامنے لالا موسیٰ کھڑا ہے، تو اسے اتنی پریشانی نہیں ہوگی، اتنا افسوس ہے، کیونکہ اسے پہلے سے ہی یقین نہیں تھا کہ یہ راستہ جس پر میں جا رہا ہوں یہ کہاں جائے گا، اسلام آباد۔ ہاں البتہ اسے اس بات کی خوشی ہوگی کہ چلو جی ٹی روڈ تو ملا نا، یہ تو جائے گا اسلام آباد، یہ تو اسلام آباد جائے گا۔ تو دونوں بندوں میں یہ فرق ہے۔ اب ہم بھی دنیا میں جو جا رہے ہیں مسافر ہیں، آخرت کے کیا ہیں، مسافر ہیں۔ اب ایک بندے کو پکا یقین ہے کہ کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، اور دوسرا بندہ مومن ہے جس کا یقین ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میں اس کا حساب دینے جا رہا ہوں، اس کا کیا دینے جا رہا ہوں۔ اب جب دونوں کے سامنے اللہ رب العزت کی عدالت آئے گی، آخرت کھلے گی، پردے ہٹیں گے، تو ظاہر ہے سب سے زیادہ پریشانی اور افسوس کس کو ہوگا، اس کو کہ جس نے یہاں خیالی پلاؤ پکائے ہوئے تھے، یقین جمایا ہوا تھا کہ کوئی عدالت نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب، لیکن اچانک اسے کھڑا کر دیا جائے عدالت عالیہ میں اور اسے حساب کتاب شروع ہو جائے کہ بتا کیا کرتا رہا دنیا میں، تو اس کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ بات ہے، اس لیے کہ اس کی تیاری ہی نہیں ہے، اس کی تیاری ہی۔ لیکن جو ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ آخرت میں نے حساب و کتاب دینا ہے، اس کے لیے یہ اتنی زیادہ پریشانی کا باعث اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ یہ کوئی انوکھی بات تو ہوگی نہیں، کیونکہ وہ پہلے سے یقین رکھتا تھا کہ میں نے حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو اپنے برے اعمال کی پریشانی ہوگی کہ پتہ نہیں کیا بنتا ہے، لیکن اس کے اوپر اسے کوئی افسوس نہیں ہوگا، یا اس کے لیے یہ کوئی اچانک پیش آنے والا حیران کن معاملہ نہیں ہوگا کہ عدالت لگی ہوئی ہے اور مجھے حساب و کتاب دینا پڑ رہا ہے۔ تو یہی صورتحال فرمایا مشرکین مکہ کی ہے کہ ہم الاخسرون، یہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، ایک ہی جملے میں قرآن پاک کی ایسی حقانیت اور ضرورت کو واضح کیا ہے کہ سمجھ لے کہ سمندر کو، دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو قرآن آپ کو دیا گیا ہے، یہ جو قرآن آپ کو دیا گیا ہے، یہ ایسی ذات کی طرف سے ہے جس کی دو نمایاں صفات ہیں، جس کی دو بھی، اللہ تعالی حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ حکیم کا معنی کہ اللہ تعالی ہر چیز کی حکمت کو جانتے ہیں، ہر چیز کی حکمت کو، پوشیدہ مصلحتوں کو جانتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی علیم ہے کہ بندوں کی ضروریات کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے، بندوں کی ضروریات کا بھی اللہ کو کیا ہے۔ اب دیکھیں بندے دنیا میں عمل کرتے ہیں اور اپنی ضروریات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی ضروریات سے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے قرآن پاک میں ایک ہدایت نامہ بندوں کے حوالے کیا کہ تم نے عمل بھی اس کی روشنی میں کرنا ہے اور اپنی ضروریات بھی اس کی روشنی میں کیا کرنی ہے، طے کرنی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت جو یہ ہدایت نامہ جاری کرنے والا ہے انسان کے لیے، جو طریقہ کار اللہ نے زندگی گزارنے کا یہاں بھیجا ہے، وہ ذات انسان کے اعمال کی مصلحتوں سے بھی واقف ہے، انسانی اعمال کی مصلحتوں سے بھی کیا ہے، واقف ہے کہ انسان کے اعمال کون سے ایسے ہونے چاہیے جو انسان کو دنیا میں بھی مفید ہوں اور آخرت میں بھی کیا ہوں، مفید ہوں، اور وہ انسانی ضروریات سے بھی واقف ہے، انسانی ضروریات سے بھی کیا ہے، واقف ہے۔ تو ظاہر ہے ایسی ذات جو طریقہ کار، جو ہدایت نامہ جاری کرے گی تو وہ سب سے پرفیکٹ ہوگا، انسان کے لیے سب سے کیا ہوگا، بہترین ہوگا، سب سے کیا ہوگا بھئی۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو انسان کے ہر عمل کی مصلحت کو بھی جانتے ہیں، مصلحت کو بھی کیا ہے، جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو انسان کی ہر ضرورت کو بھی جانتے ہیں۔ اب جب ایسی ذات انسان کے لیے ہدایت نامہ جاری کرے گی، قانون بنائے گی، اس کے لیے ایک ضابطہ حیات طے کرے گی، تو ظاہر ہے وہ انسان کے لیے سب سے بہترین ضابطہ ہوگا، انسان کے لیے سب سے، جو اسے دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کیا کرے گا،
کامیاب کرے گا۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک کمپنی ایک مشین بناتی ہے، ایک مشین بناتی ہے، اب ظاہر ہے اس کمپنی کا اسپیئر پارٹ بھی سب سے پہلے وہی مشین ایجاد کرے گی، پرزہ جات بھی وہی بنائے گی، پھر اس کی جوڑ توڑ اور طریقہ کار کے لیے ہدایت نامہ اور کتابچہ بھی وہی کمپنی کیا کرے گی؟ جاری کرے گی۔ اگر وہی کمپنی جس نے وہ مشین ایجاد کی ہے وہی اس کی جوڑ توڑ کا طریقہ کار اور ہدایت نامہ بھی جاری کرتی ہے اور اس کے پرزہ جات بھی کیا کرتی ہے؟ جاری کرتی ہے، تو ظاہر ہے اس کمپنی کے ہدایت نامے کو دیکھ کر اس مشینری کی کسی بھی خرابی کو دور کرنا یا صحیح طور پر چلانا کیا ہو جائے گا؟ آسان۔ لیکن اگر ایک ایسا بندہ جس نے اس مشین کو ایجاد ہی نہیں کیا، اس مشین کی ایجادات اور پرزوں سے واقف ہی نہیں ہے، وہ اس کے لیے ہدایت نامہ جاری کر دے کہ اس کو ایسے چلانا ہے، اس کو ایسے جوڑنا اور توڑنا ہے، تو ظاہر ہے کیا خیال ہے کمپنی کا بنایا ہوا ہدایت نامہ پرفیکٹ ہوگا یا ایک عام آدمی کا جو اس مشین کی ایجادات سے اور اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے، اسے معلومات ہی نہیں ہے، وہ اس کے لیے ہدایت نامہ جاری کر دے اس کے ظاہر کو دیکھ کے، تو اس کا ہدایت نامہ اس کے لیے بہترین ہوگا یا کمپنی کا بنایا ہوا؟ تو ظاہر ہے کمپنی کا بنایا ہوا ہدایت نامہ۔ تو انسان کو جس کمپنی نے بنایا ہے، انسان کو جس کمپنی نے کیا ہے، جس کاریگر نے انسان کی تخلیق کی ہے، یہ قرآن ہدایت نامہ اسی کاریگر نے بھیجا ہے انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کی زندگی گزارنے کے لیے، انسان کے اس دنیا میں رہنے کے لیے ہدایت نامہ بھی اسی کاریگر نے بھیجا جس نے انسان کو کیا کیا ہے؟ تخلیق، جو انسان کی ہر ضرورت سے واقف ہے، انسان کی طبیعت سے واقف ہے، اس کی مصلحتوں سے کیا ہے؟ واقف ہے، تو ظاہر ہے ایسی ذات کا بھیجا ہوا ہدایت نامہ، ایسی ذات کا بھیجا ہوا ضابطہ حیات تو سب سے بہترین ہوگا انسان کے لیے، فطرت کے عین مطابق ہوگا، اس کی ضرورتوں کے عین کیا ہوگا؟ تو اسلام جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام بہترین ضابطہ حیات ہے، تو اس کے بہترین ضابطہ حیات ہونے کی وجہ یہی ہے کہ جس ذات کی طرف سے آ رہا ہے وہ حکیم بھی ہے اور عالم بھی ہے، انسان کی ہر فطرت سے واقف ہے، انسان کی ہر مصلحت و ضرورت سے کیا ہے؟ واقف ہے۔ اب انسان کی زندگی گزارنے کے لیے ایک انسان قانون بناتا ہے، ایک انسان ضابطہ بناتا ہے، تو وہ ضابطہ انسان کے لیے پرفیکٹ نہیں ہوتا، بلکہ ایک سال میں 8-10 ترمیمیں بھی آ جاتی ہیں۔ بھئی کسی بھی ملک کے آئین کو دیکھ لیں، ہمارے اپنے ملک کے آئین کو دیکھ لیں، جب سے بنا ہے کتنے سال ہوئے ہیں؟ جب سے بنا ہے بھئی 73 میں نافذ ہوا ہمارا آئین، 73 سے لے کر اب تک کتنے سال ہو چکے ہیں؟ چلے 3 سال وہ بھی ساتھ شامل کر لیں تو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 30 اور 20 50 سال ہو گئے، 50 سال سے کچھ اوپر۔ ان 50 51 52 سالوں کے اندر ہمارے آئین میں 25 کے قریب تو ترمیمیں ہو چکی ہیں۔ انسانوں کا بنایا ہوا کوئی بھی ضابطہ حیات آخری نہیں ہے، لیکن اللہ کا بنایا ہوا ضابطہ حیات اور قانون جو ہے وہ کیا ہے؟ آخری ہے، اور انسانی ضروریات کے لیے، انسانی امن کے لیے، یہاں دنیا میں زندگی کی سہولیات کے لیے، مصلحتوں کے لیے، ہر چیز کے لیے انسان کا بنایا ہوا جو ضابطہ ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے، اللہ کا بنایا ہوا ضابطہ اور قانون جو ہے وہ کیا ہے؟ پرفیکٹ ہے، اور اسی کی تگ و دو کے لیے، اسی کے نفاذ کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا۔ اللہ نے فرمایا نا کہ للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں کو کہا کہ میں اپنا نیب بنانے والا ہوں۔ نیب اسی کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زمین میں کیا کرے؟ نافذ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون اور آئین ہے، اسی کو بندوں پر نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو کیا بنایا؟ اپنا خلیفہ اور نائب بنایا ہے۔ بات سمجھے؟ پھر انبیاء بھیجے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ ہدایت نامہ سمجھایا جائے، انہیں دعوت دی جائے۔ تو حضرت انسان کے لیے سب سے بہترین نظام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اور اس وقت انسان اسی نظام سے ڈر رہا ہے، اسی نظام سے قدم پیچھے ہٹا رہا ہے، اسی سے انسان ہچکچا رہا ہے کہ کہیں میرا اس کے اندر نقصان نہ ہو جائے، میرا اس کے اندر نقصان نہ ہو جائے، اور دنیا کے نت نئے نظام اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہر نظام میں انسان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، ہزاروں کروڑوں اربوں جانوں کے نقصان بھی اٹھا رہا ہے، اور مالی نقصان بھی اٹھا رہا ہے، اور اپنے لیے بد امنی اور فسادات کو بھی دنیا کے اندر جگہ دے رہا ہے، کیونکہ اپنے بنائے ہوئے آئین اور ضابطے کو کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ نافذ کرنے کی۔ حالانکہ انسان کا اپنا بنایا ہوا کوئی بھی ضابطہ انسان کے لیے مفید نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں
کہ جب روس پاور میں تھا تو اس وقت سوشلزم کو ساری دنیا کے لیے اس نظام کو نجات کا باعث سمجھتے تھے۔ آج آپ میں سے کوئی بھی تقریباً پوری اس کی حقیقت سے واقف نہیں کہ وہ تھی کیا بھلا، لیکن ایک زمانہ تھا کہ ساری دنیا کہتی تھی کہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کے ہر ملک اور ہر باشندے کی یہ خواہش تھی تب، جو اس بات کو سمجھتا تھا وہ کہتے تھے بس یہ سب سے پرفیکٹ ہے، سب سے آخری نظام ہے، لیکن آج اسے دنیا جانتی بھی نہیں ہے۔ اس نے جتنا کباڑہ دنیا کا کیا ہے وہ تو نقصان گنتی سے بھی باہر ہے۔ اب پھر سرمایہ دارانہ نظام پوری دنیا پر کیا ہو رہا ہے؟ مسلط ہو گئے۔ یہ اس کے عروج کا زمانہ ہے، یہ اس کے عروج، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ عروج کے بعد اب اس کے زوال کی بنیادیں رکھی جا چکی ہیں، کہ اب یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ پوری دنیا میں اس نظام نے کتنی تباہیاں لائی ہیں، پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ یہی سرمایہ دارانہ نظام ہے کہ جس نے انسانوں کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا۔ بھی ایک وقت تھا کہ خلافت عثمانیہ دنیا کے آدھی سے زیادہ آبادی کے اوپر، 3 بر اعظموں کے اوپر خلافت عثمانیہ کا پرچم لہرا رہا۔ آج اس خلافت عثمانیہ کے ٹکڑوں کو دیکھیں تو 36-40 کے برابر ملک بنتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زائد ممالک وجود میں آ گئے۔ تو سرمایہ دارانہ نظام نے لوگوں کو تقسیم کیا ہے، لوگوں کے اندر نفرت کے بیج بوئے ہیں، اور اسی نظام کی وجہ سے ہزاروں کروڑوں انسان جو ہے، لاکھوں کروڑوں انسان لقمہ اجل بن گئے۔ کتنی جنگیں ہوئی ہیں اس سرمایہ دارانہ نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے، بنوانے کے لیے۔ دنیا سے کتنی ایسی جنگیں ہو چکی ہیں جن کے اندر انسانوں کا مفت میں خون بہایا جا چکا ہے، جس کی کوئی وجوہات نہیں تھی سوائے اس کے کہ سرمایہ دارانہ نظام کو منوایا جائے۔ جس نظام کو منوانے کے لیے خون بہانا پڑے تو اس نظام کے اندر امن کی گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ اس نظام کو انسان کے لیے پرفیکٹ کون سمجھ سکتا ہے؟ اور صورتحال یہ ہے کہ جب سے نافذ ہوا ہے، غریب غریب سے تر ہوتا چلا جا رہا ہے دنیا کا، اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چند لوگوں کے ہاتھوں میں، دنیا کے چند مخصوص گنتی کے افراد ہیں جن کے ہاتھوں میں دولت سمٹی جا رہی ہے۔ اس وقت اگر پوری دنیا میں گوگل پر آپ سرچ کریں تو آپ کو پوری دنیا کے دولت مند لوگوں کی فہرست نظر آ جائے گی۔ تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ اربوں کی اس آبادی میں، جو دنیا کے اندر اربوں کی آبادی ہے، اربوں کی آباد انسانی آبادی کے اندر چند وہ گنتی کے لوگ ہیں جنہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے کہ دنیا کی ساری دولت ان کے پاس، اور اس کے مقابلے میں طاقت بھی انہی کے ہاتھ میں ہے جن کے پاس دولت ہے۔ وہ جو چاہیں دنیا میں کر سکتے ہیں، دنیا کے حکمران بھی کچھ نہیں کر سکتے ان کی مرضی کے بغیر، جن کے ہاتھوں میں دولت ہے۔ تو یہ نظام بھی انسان کے لیے درست نہیں ہے۔ نظام وہی ٹھیک ہے، نظام وہی درست ہے جو انسان کو امن کی ضمانت بھی دیتا ہے اور انسان کی فطرت کے بھی عین مطابق ہے، چاہے وہ انسان اس نظام کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، بھلا سب کا ہوگا، فائدہ اس نظام کے تحت سب کا ہوگا، مسلم کا بھی اور غیر مسلم کا بھی، ماننے والے کا بھی اور نہ ماننے والے کا بھی۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلم ماننے والے بھی اس وقت اس نظام سے کیا ہے، ہچکچا رہے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، خدشات کا شکار ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن پاک انسان کے لیے جو دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ نظام ہے ایسی ذات کی طرف سے ہے جو حکیم بھی ہے اور عالم بھی ہے، انسان کی مصلحتوں کو بھی جانتا ہے اور انسان کی ضرورتوں کو بھی وہ کیا ہے، جانتا ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، یہاں سے لے کر رکوع کے آخر تک منکرین قرآن یعنی مشرکین مکہ کو ایک واقعہ بطور مثال کے پیش کر کے سمجھایا جا رہا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ان کے انکار کی وجہ سمجھانے کے لیے حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ایک بار پھر اجمالی طور پر سامنے لایا گیا ہے۔ توجہ سے، مشرکین مکہ کے ساتھ واقعہ فرعون کو کئی اعتبار سے مناسبت ہے۔ یہاں جس اعتبار سے لایا گیا ہے یہ ایک الگ نسبت ہے، یہ الگ۔ توجہ سے، مشرکین مکہ قرآن پاک کا انکار کر رہے تھے اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے۔ تکبر اور کیسے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ تھا، نبوت کی دلیل بھی تھا۔ نبوت کی کیسے کہ وہ قرآن فصیح عربی زبان میں ہے، بلیغ عربی زبان میں ہے۔ مشرکین مکہ کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تم اسے مانتے ہو کہ یہ مخلوق کا لکھا ہوا ہے، انسان کا
تم اس جیسا قرآن لے آؤ، اس جیسی ایک آیت بنا کر لے آؤ، اس جیسی ایک صورت بنا کر، لیکن وہ اس سے عاجز آ گئے۔ تو دل ہی دل میں وہ سب اس بات سے خوب واقف تھے کہ یہ قرآن انسان کا لکھا ہوا، تو ظاہر ہے حق تو ان کے سامنے واضح تھا، حق تو ان کے سامنے، بھئی یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، انسان کی کلام نہیں ہے، تو ظاہر ہے جس بندے پر نازل ہوئی ہے وہ نبی ہے۔ تو آپ کی نبوت کی صداقت قرآن کی صداقت کے ذریعے بالکل واضح تھی، لیکن مشرکین مکہ اپنے غرور، گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ یہی صورتحال فرعون کے ساتھ پیش ہے، یہی صورتحال فرعون کے ساتھ پیش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ وہاں سے شروع کیا ہے جو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ مدین میں موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی اور اس نکاح کے حق کے مہر کے طور پر اپنے سسر کی خدمت کرتے رہے 10 سال، بکریاں چرائیں۔ وہ 10 سال پورے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو لے کر سفر کیا اپنے اصل وطن شام کی طرف جانے کے لیے۔ راستہ بھول گئے، کوہ طور وادی سینا میں پہنچ گئے، وادی سینا میں راستہ بھولنے کی وجہ سے۔ رات کا وقت، سردی، ٹھنڈ، تو دور سے پہاڑی کے اوپر آگ جلتی ہوئی نظر آئی، تو اپنے گھر والوں کو بٹھایا اور کہا کہ میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں، چلو آگ لے آؤں گا تو ہماری ضرورت اس سے پوری ہو جائے گی، اگر کوئی بندہ وہاں مجھے نظر آیا تو اس سے راستہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اس جلتی ہوئی آگ کے ابھی قریب ہی پہنچے تھے، لیکن اتنے قریب نہیں گئے تھے کہ اس کو اچھی طرح سے دیکھ یا محسوس کر سکتے، تھوڑا سا دور تھے کہ اندر سے آواز آئی کہ موسیٰ یہ آگ نہیں ہے بلکہ میں رب ہوں، بلکہ میں کیا ہوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پر وہاں پہلی وحی نازل ہوئی اور پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی، اور 2 معجزے بھی اسی موقع پر دیے گئے، ایک ہاتھ کا سفید ہونا ید بیضا اور دوسرا لاٹھی کا سانپ بن جانا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرعون کو ایمان کی دعوت بھی دے آؤ اور بنی اسرائیل کی غلامی سے آزادی کا اسے حکم دو، مطالبہ کرو کہ بنی اسرائیل کو کیا کر دے، آزاد کر کے تمہارے ساتھ شام میں بھیج دے۔ یہ مطالبے لے کر گئے موسیٰ علیہ السلام، اسے دعوت دی، فرعون اکڑ گیا۔ اس نے دلیل کا مطالبہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے بطور دلیل کے اپنے یہ دونوں معجزے اسے دکھا دیے۔ تو انکار کرنے کے لیے اس نے بہانہ ڈھونڈا کہ یہ تو جادو ہے، جادوگروں سے مقابلہ ہوا، یہ بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو فرعون کے سامنے یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام جو 2 نشانیاں دکھا رہے ہیں یہ معجزہ ہے، یہ کوئی جادو شادو۔ تو ظاہر ہے جب موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے معجزات اس کے سامنے سچے ثابت ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت بھی کیا ہو گئی، حق تو واضح ہو گیا، لیکن فرعون نے پھر بھی کیا کیا، کس وجہ سے؟ بس یہ جملہ مشرکین کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے جو بالکل آخر میں لایا گیا ہے، فرمایا ظلم و علوا۔ فرعون نے انکار 2 وجہ سے کیا، ایک نا انصافی کی عادت کی وجہ سے، نا انصافی کی، بھئی حق تو واضح ہو چکا تھا، جادو وہ تھا جو شکست کھا چکا، معجزہ وہ تھا جو اس کے سامنے جیت چکا تھا، لیکن اس نے نا انصافی سے کام لیا، بجائے ماننے کے انکار کرنا مناسب سمجھا۔ اور دوسرا علوا، تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، چونکہ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اس لیے اب کسی اور کو رب ماننے کے لیے اس کی طبیعت میں جو تکبر تھا وہ تیار نہیں ہو رہا، اس فطری تکبر کی وجہ سے۔ تو یہی تکبر اور ناانصافی فرمایا مشرکین مکہ کو لے ڈوبی ہے، جس تکبر اور ناانصافی کی بنیاد پر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور ان کے لائے ہوئے پیغام کا انکار کیا، اسی تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے یہ مشرکین مکہ بھی قرآن اور صاحب قرآن کا کیا کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ ورنہ جیسے فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا حق ہونا واضح ہو چکا تھا، اسی طرح ان مشرکین مکہ کے سامنے بھی قرآن کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برحق ہونا کیا ہو چکا ہے، ثابت ہو چکا ہے، واضح ہے۔ لیکن دونوں میں ایک جیسی فطرت ہے، فرعون میں بھی گھمنڈ اور تکبر تھا، مشرکین مکہ میں بھی گھمنڈ اور وہ بھی ناانصاف تھا، اور یہ بھی کیا ہیں، ناانصاف ہیں۔ اس ایک مناسبت کی وجہ سے فرعون جیسا کردار اپنا رہے ہیں کہ یہ بھی حق بات واضح ہونے کے باوجود اس کا کیا کر رہے ہیں، انکار۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ،
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ دوسرا واقعہ لایا جا رہا ہے قوم سبا، یمن کی ایک ملکہ تھی جس کا نام بلقیس تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ یمن کے ایک مخصوص علاقے کی حکمران تھی، اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جو اقتدار دیا تھا وہ ساری معلوم دنیا کے لیے تھا۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام کو بحیثیت نبی سب کو ایمان کی دعوت دینے کا بھی حکم تھا، اور سب پر اپنے اقتدار اور حاکمیت سب سے منوانا یہ بھی آپ کے لیے کیا تھا؟ حکم تھا، کیونکہ بادشاہت بھی دی گئی تھی اور نبوت بھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اس قوم سبا کی ملکہ کا واقعہ لائے ہیں، یہ بھی بطور مثال کے ہیں، یہ بھی بطور، اس میں مشرکین مکہ کو ترغیب دینا مقصود ہے۔ مشرکین مکہ کو بھئی فرعون کا واقعہ لایا گیا ان کے انکار کی وجہ کو ظاہر کرنے کے لیے کہ فرعون متکبر تھا، یہ بھی تکبر کی وجہ سے حق کا کیا کر رہے ہیں؟ انکار۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں تو ملکہ بلقیس کی طرح عاجزی اور ماننے والا راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا۔ عاجزی، اور بھئی ملکہ بلقیس بھی مشرک تھی، اس کی قوم بھی مشرک تھی، لیکن جب اس کے سامنے حق واضح ہوا تو اس نے تکبر اور غرور کرنے کی بجائے، انکار کرنے کی بجائے، اس نے عاجزی کا راستہ اختیار کیا اور حق کو تسلیم کرنے کا راستہ کیا کیا؟ تو فرمایا کہ مشرکین مکہ کو فرعون کی پیروی کرنے کی بجائے ملکہ سبا بلقیس کی پیروی کرنی چاہیے تھی، اور تکبر چھوڑ کر جب حق واضح ہو گیا تو عاجزی اختیار کرتے اور اللہ کے لائے ہوئے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے، جیسا کہ ملکہ بلقیس نے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ جھکا دی۔ یہ میں نے مقصد پہلے بتا دیا تاکہ واقعہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور ملکہ بلقیس کا واقعہ جو یہاں لایا گیا، آپ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ جل شانہ نے حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کی فضیلت اور ان کی حاکمیت کو واضح فرمایا ہے۔ 3 باتیں بنیادی طور پر ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات فرمایا کہ داؤد اور سلیمان کو ہم نے علم عطا کیا۔ بھئی علم تو سب انبیاء کو عطا ہوا، علم تو یہاں سلیمان اور داؤد کو علم عطا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ انہیں کچھ منفرد علم دیا گیا، کیونکہ وہ حاکم بھی تھے، اور ان کی بادشاہت اور حاکمیت بھی ایسی کہ جو پورے روئے زمین کے اوپر تھی، یعنی کوئی عام معمولی کمزور یا جزوی علاقے کے اوپر کوئی چھوٹی سی سلطنت نہیں تھی، بلکہ ایک مضبوط ترین بڑی سلطنت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بھی بنایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 طرح کے علوم عطا کیے، شریعت کا علم بھی عطا کیا اور سیاست اور سلطنت کا علم بھی کیا کیا؟ عطا کیا، کہ سیاست کیسے کرنی ہے، حکومت کیسے کرنی ہے، اس کے لیے جو ضروری علوم تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیے؟ عطا کیے، اس لیے کہ ذمہ داریاں 2 تھیں، حاکمیت بھی اور نبوت بھی۔ تو شریعت کا علم دیا نبوی ہونے کی وجہ سے، اور حاکم ہونے کی وجہ سے انہیں حاکمیت اور سیاست کا علم بھی دیا گیا، تو اس لیے خاص طور پر ان کی اس فضیلت کو بیان کیا۔ وقال الحمد للہ الذی، البتہ اللہ جل شانہ نے یہاں اپنے بندوں کو یاد کروایا کہ جب ہم نے سلیمان اور داؤد کو اتنی بڑی علمی فضیلت دی تو وہ تمہاری طرح ناشکرے نہیں رہے، لہذا ان کے ماننے والوں کو بھی ناشکرا نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دونوں فضیلتیں عطا کی، دونوں علوم عطا کیے، تو دونوں نے اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ کیا کہا؟ کہ الحمدللہ الذی، اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمارے اوپر یہ فضل فرمایا ہے، اپنے بہت سارے دوسرے بندوں کو چھوڑ کر ہمیں یہ فضیلت بخشی کہ شریعت کا علم بھی دیا اور سیاست کا علم بھی دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہم اس پر کیا ہوتے ہیں؟ شکر گزار ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مقام و مرتبہ عطا کر دیں، علمی ہو یا سیاسی ہو، دنیاوی ہو، جیسا بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے مقام و مرتبے پر اللہ کا ہی شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کو بندے کو بھول نہیں جانا چاہیے۔ دوسری بات فرمایا کہ ووارث سلیمان داؤد، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹوں میں سے
19 بیٹوں میں سے نبوت اور سیاست میں جانشینی اور وراثت کا حق صرف سلیمان علیہ السلام کو دیا ہے۔ صرف کس کو دیا ہے؟ بھئی مال کے وارث تو ظاہر ہے 19 کے 19 بیٹے ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ نبی مال درہم دینار وراثت میں نہیں چھوڑا کرتے، نبی کی میراث علم نبوت ہوتا ہے یا علم سیاست ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 19 بیٹوں میں سے اس علمی سیاست میں جانشینی کا حق ہم نے کس کو دیا؟ سلیمان علیہ السلام کو دیا۔ باقی 19 بیٹوں کو چھوڑ کر صرف نبوت بھی سلیمان کو عطا کی گئی اور سیاست اور حکومت بھی کس کو عطا کی گئی؟ سلیمان علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ ہاں البتہ سلیمان علیہ السلام کو جو سیاست تھی یا اقتدار تھا وہ داؤد علیہ السلام سے بھی کچھ بڑھ کر تھا۔ داؤد علیہ السلام سے بھی کچھ کیسے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سیاست اقتدار سے نوازا تھا، بادشاہت سے نوازا تھا، لیکن انسانوں کو ان کے لیے مسخر کیا گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ اقتدار دیا، ایک تو وہ پورے روئے زمین کا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ انسانوں کے علاوہ جنات، پرندے، حتیٰ کہ ہوا بھی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے کیا کر دی؟ مسخر کر دی، اور اتنے تک مسخر کر دی کہ خود سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر وہ چیز دی گئی جو حکومت اور اقتدار کے لیے ضروری ہوتی ہے، جو سیاست کے لیے کیا ہوتی ہے۔ لیکن ان هذا لهو الفضل المبین، اقرار پھر بھی یہ کر رہے ہیں کہ یہ سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہمارے اپنا استحقاق نہیں ہے، اپنا حق نہیں جتا رہے کہ ہم اس کے مستحق تھے، بلکہ یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو دو باتیں ہو گئی، اور تیسری بات کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اتنی وسیع سلطنت سے نوازا تھا کہ ان کی سلطنت میں انسان، جنات، پرندے اور پوری دنیا کی مخلوقات تھی، اور پوری دنیا کے اوپر بسنے والے آباد بنی نوع انسان بھی اس اقتدار میں کیا تھی؟ شامل۔ تو ظاہر ہے اتنی بڑی وسیع سلطنت کو سنبھالنے کے لیے اختیارات اور طاقت بھی تو کیا ہونی چاہیے؟ وسیع ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو قوت اور طاقت بخشنے کے لیے ہم نے انہیں 3 قسم کے لشکر دیے، اور وہ لشکر ان کے تابع کر دیے گئے۔ کون سے 3 قسم کے؟ انسانوں کا لشکر، جنات کا لشکر اور پرندوں کا لشکر۔ کتنے لشکر انہیں دیے گئے؟ 3۔ انسان بھی، یعنی ان کی فوج میں انسان بھی تھے، اور ان کی فوج میں جنات بھی تھے، ان کی فوج میں پرندے بھی تھے۔ بظاہر ہے جس حکمران کی فوج ان 3 مخلوقات پر مشتمل ہو تو وہ دنیا کی کسی طاقت کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے بعد دنیا کی کسی طاقت کے سامنے وہ سرنگوں نہیں ہو سکتا۔ بھئی پرندے بھی اس کی معاونت کر رہے ہوں، جنات بھی اس کی کیا کر رہے ہوں؟ معاونت کر رہے ہوں، تو اس کے مقابلے میں کوئی بھی بڑے سے بڑا آنے والا انسانی لشکر اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس انسانی لشکر کو تو انسان ہی نظر آئیں گے۔ جنات تو غیر مری مخلوق ہے جو ہر انسان کو نظر آنے والی، تب اگرچہ جنات ظاہر ظہور انسانوں کو نظر بھی آ جاتے تھے، لیکن جنات میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ اپنے آپ کو چھپا بھی سکتے تھے، اور جنات میں اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت بھی رکھی ہے جو انسانوں کے بعض حالات میں بعض انسانوں سے بھی ان کے اندر وہ طاقت کیا ہوتی ہے؟ بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح پرندے کیا ہے؟ پرندے سلیمان علیہ السلام کے تو حکم کے تابع تھے، باقی تو کسی سے مات کھانے والے نہیں تھے پرندے، اور خاص کر جاسوسی کے لیے پرندہ سب سے بہترین کام دیتا ہے۔ جب کسی کو پتہ ہے کہ یہ پرندہ کسی کی طرف سے بھیجا ہوا کیا ہے؟ جاسوس ہے، جبکہ وہ پرندہ باتیں سن کے سلیمان علیہ السلام کو آگے خبر دے رہا ہے کہ فلاں جگہ یہ مشورہ ہو رہا ہے، سارے حالات بھی سنا رہا ہے، دشمن کی ہر طاقت، اس کے سارے اگلے پچھلے خبریں بھی سنا رہا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک وسیع سلطنت دی تھی، تو اسے چلانے کے لیے قوت بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی دینے کے لیے 3 قسم کے مخلوقات کو ان کے لیے تابع کرنی، اور ہوا کا تابع اور مسخر ہونا اس سے الگ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے تخت کو لے کر جہاں حکم دیتے ہوا وہیں لے جا کر پہنچا دیتی، اور سلیمان علیہ السلام تیز رفتاری سے بآسانی وہاں پر پہنچ جایا کرتے تھے۔
3 باتیں ہو گئی۔ آگے فرما رہے ہیں کہ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ یہ واقعہ درمیان میں ایک الگ سے یوں سمجھ لے کہ اکتاہٹ پیدا نہ ہو، اکتاہٹ پیدا بھی نہ ہو، سننے والوں کے لیے اکتاہٹ کا باعث بھی نہ بنے، البتہ درمیان میں ایک چھوٹے سا فائدہ بھی اس سے کیا ہو جائے، حاصل ہو جائے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی فرمایا کہ انسان کو، سلیمان علیہ السلام کو ہم نے وسیع طاقت دی تھی اور ساتھ ساتھ پرندوں کی بولی بھی وہ سمجھتے تھے۔ یہاں پرندوں کی بولی سے مراد وہ حیوانات اور جاندار ہیں جو پرندوں کے مشابہ ہوتے ہیں، یعنی انسان کے علاوہ ہوتے ہیں، جن کی زبان کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت سلیمان کو نصیب کی تھی کہ خاص وہ پرندوں کی اور حشرات کی بولی بھی، زبان بھی سمجھ سکتے تھے۔ اور اسی کو بتانے کے لیے چیونٹی کا واقعہ لایا گیا کہ سلیمان علیہ السلام اپنا یہ بڑا لشکر، جو پرندے بھی تھے، جنات بھی تھے، اس میں انسان بھی تھے، لے کر کسی جگہ جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو راستے میں جب چیونٹیوں کو خبر ہوئی تو چیونٹیوں کی ملکہ نے، ان کی بڑی چیونٹی نے سب کو یہ اعلان کر کے بتایا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اگرچہ وہ جان بوجھ کر تو ہمیں نہیں روندیں گے، لیکن ہم چونکہ چیونٹیاں ہیں، ہم تو آسانی سے نظر نہیں آتی، تو ہو سکتا ہے لا علمی میں ہم ماری جائیں، لا علمی میں سلیمان کا اتنا بڑا لشکر ہمیں روند کر چلا جائے، لہذا اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، زمین کے اوپر چلنے کی کسی کو اجازت ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام چیونٹی کا یہ اعلان سن رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی یہ بات اور اعلان سن کر کیا کر دیے، مسکرا دیے اس کی بات سن کر کہ دیکھیے چیونٹی کیسا اعلان کر رہی ہے، کیسا انتظام سنبھالا ہوا ہے اس نے، اپنے ماتحت رعایا میں اعلان کر رہی ہے کہ بلوں کے اندر کیا ہے، چھپ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مارے جاؤ۔ اور ذہانت اور سمجھداری ایسی کہ الزام نہیں لگا رہی سلیمان کے لشکر پر، وہ کہہ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لا علمی میں لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ وہ لا علمی میں ہو سکتا ہے تمہیں روند ڈالیں، یعنی جانتے بوجھتے تو وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، البتہ چونکہ ہماری جسامت اتنی چھوٹی ہے کہ ہم انہیں نظر ہی نہیں آئیں گے، اتنا بڑا لشکر ہے تو لا علمی میں ہو سکتا ہے ہم مارے جائیں۔ تو اس کی اس ذہانت اور گفتگو کو سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، فتبسم ضاحکا، ہنسنے کے لیے، مسکرانے کے لیے عربی میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، تبسم، ضحک اور قہقہا۔ عربی میں یہ 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں مسکرانا، ہنسنا اور قہقہا لگانا، اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، عربی میں یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب تبسم کیا ہے؟ تبسم اتنا کہ بس ہونٹ کھل اٹھیں، ہونٹ کیا ہے، کھل اٹھے، بس آواز پیدا نہ ہو، آواز پیدا، اسے تبسم بھی کہتے ہیں، اور آپ اس کو اردو میں مسکرانا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور ضحک یہ ہے کہ ہلکی سی آواز کے ساتھ ہنسنا، کہ جس سے سامنے والے دانت بھی نظر آ جائیں، آواز اتنی کہ قریب والے کو سنائی دے، دور والوں کو سنائی نہ دے، اسے عربی میں ضحک کہتے ہیں، عربی میں ضحک کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو ہنسنا کہتے ہیں، اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں، ہنسنا۔ اور تیسری صورت ہے قہقہا، یعنی اتنی زور سے ہنسنا کہ آواز دور تک چلی جائے، اتنی زور سے ہنسنا کہ آواز۔ تو نبوت کے لیے پہلی دونوں صورتیں ثابت ہیں، تبسم بھی اور ضحک بھی، لیکن قہقہا نبی کی شان کے خلاف ہے، نبی کی شان کے کیا ہے، نبی کی شان سے بعید ہے، اس لیے کوئی بھی نبی ہنس بھی سکتا ہے، مسکرا بھی سکتا ہے، اس کے لیے عربی میں لفظ ضحک اور تبسم استعمال ہوتا ہے۔ کسی نبی کی طرف آپ نہیں سنیں گے قرآن و حدیث میں کہ کسی نبی کے لیے قہقہے کی نسبت کی گئی ہو، اس لیے کہ قہقہے سے حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ اتنی زور سے ہنسنا اور ہر وقت ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، انسان کے دل کو، اور اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ اس لیے ضحک اور تبسم انبیاء کی صفت ہے، انبیاء کے لیے ضحک اور تبسم کی نسبت کی بھی گئی ہے، اور انبیاء کا ہنسنا اور مسکرانا ضحک اور تبسم کے درجے میں ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہوتا۔ تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے
تبسم اور ہنسنے کو ظاہر کرنے کے لیے بھی یہی دو لفظ استعمال کیے گئے، فتبسم ضاحکا، کہ وہ مسکرائے اور ہنس پڑے، لیکن قہقہ انہوں نے بھی نہیں لگایا۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ سلیمان علیہ السلام نے جب یہ حالت دیکھی کہ میرے ساتھ 3 لشکر چل رہے ہیں، انسان بھی میرے تابع، جنات بھی میرے تابع، پرندے بھی میرے تابع، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی کہ چونٹیوں کی آواز بھی میں سمجھ اور سن رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی اس شان کریمی پر، اس عطا پر سلیمان علیہ السلام پگھل گئے اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں سب سے پہلے شکر بجا لے، اور شکر بجا لاتے ہوئے 3 دعائیں مانگی ہیں۔ پہلی دعا یہ مانگی کہ یا اللہ ان نعمتوں کے اوپر مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر شکر کی توفیق بھی کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ مجھے شکر کی کیا دے، توفیق دے، تاکہ میں ہمیشہ اوزعنی، اوزا یوزیو کا لفظی معنی ہوتا ہے روکنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے شکر کا پابند بنا دیجیے تاکہ میں ہمیشہ کیا کرتا رہوں، شکر۔ اور دوسری دعا مانگی، فرمایا کہ نعمل صالحا ترضا، یا اللہ مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے دے جو تجھے کیا ہوں، پسند ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے، ایسے اعمال کو میرے لیے آسان بنا دے جو تجھے کیا ہوں، پسند ہوں، اور ایسے اعمال سے مجھے دور رکھ جو تجھے پسند نہیں۔ اور تیسری دعا مانگی کہ وادخلنی برحمتک، کہ اپنی رحمت اور مہربانی سے مجھے نجات پانے والے نیک لوگوں میں داخل فرما، نجات پانے والے۔ یہ 3 دعائیں اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگی ہیں، قرآن میں ان کو نقل کیا گیا ہے۔ قرآن ہماری ہدایت کے لیے ہے، تو گویا ہماری رہنمائی کے لیے ہے کہ بندے کو بھی چاہیے کہ جس طرح اللہ کے نبی نے یہ 3 دعائیں مانگی ہیں، ہر بندے کو یہ 3 دعائیں کیا کرنی چاہیے، مانگنی چاہیے۔ بھئی سلیمان علیہ السلام کو شکر کی، نیک اعمال کی اور نیک بندوں میں داخل ہونے کی ضرورت تھی، کیا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں بھی ہے۔ تو ہمیں یہ تینوں مرتبے کیسے حاصل ہوں گے کہ ہم شکر گزار بھی بن جائیں، ہمارا ہر عمل اللہ کو پسند بھی ہو جائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نیک بندوں میں بھی داخل کر دے۔ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم بھی سلیمان علیہ السلام کی طرح اللہ سے کیا مانگیں گے، ان تینوں کاموں کی دعا مانگیں گے۔ یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ یہ دعائیں ہر بندے کو مانگنی چاہیے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ۔ ٹائم کیا ہو رہا ہے پورے؟ وَآخِرُ دَعْوَانَا